اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصار۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر مقدس قم سے ایک مرتبہ پھر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کامیاب زندگی، اور اس پروگرام میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ولادت ہے امام ہادی علیہ السلام کے، اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے زندگی کی، وہ یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ کامیابیوں کا اپنا اپنا مفہوم ہے، اپنا اپنا مطلب ہے، اور اپنے اپنے معنی کے اعتبار سے انسان کامیابی کو استعمال کرتا ہے۔ جہاں ہر انسان کو کامیابیاں پسند ہیں، وہیں پر یہ بھی ایک چیز ظاہر ہے کہ جتنی کامیابیوں کے راستے پر آپ آگے بڑھتے جائیں گے، رکاوٹیں بھی بڑھتی جائیں گی۔ آج کا دور یقیناً جو گزرے ہوئے زمانوں سے آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں پچھلے زمانے کے اعتبار سے رکاوٹیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ انہی رکاوٹوں میں سے ایک چیز کا نام ہے سوشل میڈیا، جہاں پر یہ ایک عنوان سے نعمت ہے کہ جہاں آج ہم ایک لمحے میں پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، وہیں پر اس میں کچھ چیزوں کی رکاوٹیں بھی ہیں جو اگر انسان اپنے قدم کو بہکا دے تو یقیناً وہ اپنی منزل سے بہت دور ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ سوشل میڈیا کے فائدے اور اس کے نقصانات اور اس کے کیسے ہم کو استعمال کرنا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے علی جناب مولانا دلشاد علی صاحب۔ چلیں گے ان کی خدمت میں اور ان کا استقبال ہوگا اور گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ زمانہ پورا شوب دور ہے جس میں مشکلات ہیں اور واقعاً چیلنجز ہیں بہت زیادہ۔ انہی چیلنجز میں سے ایک ہے سوشل میڈیا۔ اگر اس کو ہم صحیح سے کنٹرول نہ کریں تو یقیناً ہماری زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس عظیم گفتگو کو لے کر آپ اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا میں تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار اور سپاس گزار ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ صلوات اللہ علیہ۔ جس آشیانہ آل محمد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت معصومہ قم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، بے شک۔ تو سب سے پہلے اس ذات پر ہم سلام بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ کی یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور اس بات پر ہمیں توجہ کرنی بھی چاہیے جی، کیونکہ اس وقت جو جدید نفسیات دان سائیکولوجسٹ ہیں وہ انسان کے خطروں کو بیان کر رہے ہیں۔ مختلف خطرے ہیں انسان کے لیے، اس میں سے اہم ترین خطرہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ بے حس چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے بے حس ہو جاتا ہے۔ جی، اس کو ایک جدید نام بھی دیا گیا ہے، وہ ہے ایلینیشن۔ جی، یہ جو دور ہے یہ ایلینیشن دور ہے۔ جی، ایک طرف تو پوسٹ ماڈرنیشن کا دور کہا جاتا ہے، مگر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلینیشن کا دور ہے۔ ایلینیشن کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال ایلین جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ ایلینیشن کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو بے حس چیزوں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر کی بے حسی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ جی، دیکھیں یہ دنیا کا قانون ہے کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ اثر گزار بھی ہیں، اثر پذیر بھی ہیں۔ جی، یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اثر دیتی بھی ہو اور اثر لیتی بھی ہو۔ زمانہ قدیم کے جو سائیکولوجسٹ تھے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کی معیشت تھی ابتدا صید اور شکار سے تھی، پھر معیشت آگے بڑھی زراعت کی صورت میں آئی، جی، پھر معیشت آگے بڑھی اور فیکٹریوں کی صورت میں آئی، جی، ٹھیک ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی صورت میں آئی۔ آج ٹیکنالوجی ایک معیشت کا سسٹم بن چکا ہے، ایک اقتصاد کو سنبھالنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معیشت کا بہترین سورس جو ہے وہ تیل ہے، مگر ایسا نہیں۔ آج کل مشہور یہ جملہ چل رہا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ The world most valuable resource is no longer oil but data۔ اس وقت جو سب سے بڑی معیشت کا پہلو کا ہے کہ یہ لوگوں کو بے حس بنا دیتا ہے۔ جی، گرچہ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ حوالہ دوں یا نہ دوں، کیونکہ جس کیفیت میں بیٹھا ہوا ہوں پتہ نہیں بعض لوگوں کے دلوں پر یہ حساس ایکٹر گزرے ہیں
ڈاکومنٹری بنائی تھی اور اس ڈاکومنٹری کا عنوان تھا دا ٹائم. اس ٹائم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جب انسان ٹیکنالوجی میں آتا ہے، جب انسان ادھر آتا ہے ماڈرن ٹائم میں آتا ہے، تو پھر وہ ایسی چیزوں کے ساتھ رہتا ہے جو بے حس ہوتی ہیں. جی. وہ اس میں ثابت کرنا یہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کا احساس بھی رکھتا تھا، دوستوں سے ملنے میں اسے خوشی بھی ہوتی تھی اور ان سے ملنے بھی جاتا تھا، ان کی یاد بھی آتی تھی، مگر پھر وہ ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. اس کا کام فقط یہ ہوتا ہے کہ وہ نٹ بند کرتا ہے. وہ ایک دائرہ چلتا ہے، اس میں گول نٹ ہوتے ہیں، وہ پانے سے لے کر نٹ بند کرتا ہے اور اس کو گھماتا رہتا ہے تاکہ مشین ایک سسٹم میں رہے. تو وہ اس میں جو مین فوکس کیا گیا اس بات پر کہ یہ چیز اس پر اتنا اثر انداز ہو گئی کہ وہ محسوس کرنے لگا کہ میرے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، احساسات ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک روبوٹک زندگی ہو گئی ہے. یوں وہ بے حس ہو گیا اور اس بات کی طرف سمجھے یہ تقریباً ایک صدی کا دورانیہ ہے، جو ایک صدی پہلے سمجھے یہ معاملہ ہوا تھا. اس میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آنے والے انسان کے لیے جہاں سوشل میڈیا کی سہولتیں ہیں، جہاں فیکٹریوں کی سہولتیں ہیں، جو معیشت کا بہترین ایک سورس بھی ہے، اس میں انسان بے حسی کی طرف جائے گا. انسان سوشل میڈیا کے استعمال کرے مگر ایسا نہ ہو کہ وہ بے حسی کی طرف جائے. یعنی ایک جملہ اگر میں کہوں، ایلینیشن یعنی مشین زدہ ہو جانا، ایلینیشن یعنی موبائل زدہ ہو جانا، ایلینیشن یعنی کمپیوٹر زدہ ہو جانا. اگر اس طرف انسان آئے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایڈکٹ اگر کسی میں آ جائے اور ایڈکشن کا شکار ہو جائے تو بہت برے طریقے سے اس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا نکالنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے. جی ہم ادھر ہی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی طرف نگاہ کریں تو پوری طریقے سے اسی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے سے رہو، صلہ رحم کرو، رابطہ سماج کے ساتھ اچھا ہونا. کیونکہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جاندار کے ساتھ رہیں گے تو زندگی بڑھتی جائے گی، بے جان کے ساتھ رہیں گے تو بظاہر چلتے چلتے بھی رہیں گے تو ہم مرے ہوئے رہیں گے. تو ہر انسان چاہتا ہے آقا کہ وہ کامیاب ہو. اور آج کی کامیابی کا سب سے بڑا دور ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مشکل اور ہے کہ ہم اس میں اگر پھنس گئے تو تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا کریں، کون سی کوشش کریں اور کس طریقے سے ہم صحیح کریں کہ ہم اس کے ساتھ بھی رہیں اور الہی اقدار بھی ہمارے یہاں سے ضائع نہ ہونے پائے. تو اس کے لیے ایک پہلا سوال یہ ہے کہ کوشش جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کامیابی جو حصہ تو نہیں لیکن وہ ہمیں مطلوب ہے، ہماری مطلوب ہے. ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے اور رابطہ کیا ہے کہ کوشش اور کامیابی کو کس طریقے سے ہم بیلنس کریں؟ جی جزاکم اللہ. دیکھیں کوشش اور کامیابی کا جو رابطہ ہے وہ یوں سمجھیں کہ جب تک انسان کے زندگی کی کشتی میں کوشش کا چپو نہیں چلے گا، بہت خوب، پارا نہیں چلے گا، تب تک وہ اپنی زندگی کو کامیابی کے داہنے تک نہیں لا سکتا. بے شک یہ کوئی بھی انسان، یعنی یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یعنی یہ بلا تفریق و مذہب و رنگ و نسل، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ کوشش کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے یہ جملہ کہا اور تکراراً اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ابھی تمہاری نظریں میری کامیابی کو دیکھ کر چندیا جاتی ہیں، مگر تم نے یہ کبھی دیکھا کہ میں کتنی بار گرا اور اٹھا. کیا بات ہے. یہ جو میں اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا، یہ جو میں کوشش کرتا رہا، اس کوشش میں کتنا میں نے اپنے آپ کو صرف کیا ہے، کتنا میں نے اپنے آپ کو ہمت دی ہے، کتنا میں نے اپنے آپ کو قوی اور مضبوط بنایا ہے. یعنی کوشش تو ایسا قانون ہے نا، اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے. حضرت علامہ علی نقوی اعلی مقامہ بر صغیر کے مجتہد بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے یہ ایسا آفاقی قانون متعارف کروایا ہے جس سے کوئی مکر نہیں سکتا، منہ پھیر نہیں سکتا. جیسے موت عالم طبیعت کے لیے ایک بہترین قانون ہے. بہت سارے لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، مگر موت عالم طبیعت کے لیے بہترین قانون ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ موت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم طبیعت کو توازن میں رکھتا ہے، اور جہاں سے توازن ہٹ جائے وہاں سے حسن ختم ہو جاتا ہے. یعنی موت عالم طبیعت کو حسین برقرار رکھنے میں مددگار، یعنی ایک ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے. ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ عالم طبیعت کا ایک اصول ہے. اسی طریقے
طریقے سے خدا کی کچھ سنتیں ہیں جو پروردگار عالم اس دنیا کو چلانے کے لیے ان سنتوں کو چلاتا ہے. اس میں سے ایک سنت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. علامہ علی نقوی اللہ مقامہ کی بیان کر رہے تھے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن عالمی یہ قانون دیا، اور جس کو بھی کامیاب ہونا ہے وہ اپنے سامنے اس آیت کو لکھ کر رکھے، اور جس بھی مقصد اور ہدف کو پانا چاہتا ہے وہ تو بار بار اس آیت کو دیکھے. صرف ورد نہیں کرنا، کیونکہ کتاب ورد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس عمل کرنا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کو نہیں ملے گا مگر جس کی طرف وہ سعی کرے، کوشش کرے. بہت خوب. اور کمال یہ کہ بعد میں فوراً آیت آتی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. سعیہ سوف یرا آیا ہے، یعنی فوراً اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. جب وہ صحیح اور کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے جو نتیجہ آتا ہے نا، اس کے وجود میں فرحت آ جاتی ہے، اس کے وجود میں لذت آ جاتی ہے، اس کے وجود میں تسکین آ جاتی ہے، اس کے وجود میں آرام آ جاتا ہے. میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں مجھے. حضرت ہاجرہ صلوات اللہ تعالی علیہا مردوں اور خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے. پروردگار عالم نے حضرت ہاجرہ جیسی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے. اور عالم یہ ہے کہ آج بھی ایک ہمارا کلپ چل رہا تھا، اس پہ یہ تھا کہ عالم یہ ہے کہ اگر مرد ان کی ایک سنت پر عمل نہ کریں تو پروردگار عالم حج قبول نہیں کرتا. بہت خوب. صفا و مروہ کے درمیان سعی جو ہے، اس کا نام ہی سعی ہے. آپ دیکھیں، سعی یعنی کوشش. صحیح یعنی کوشش کیوں اس نام سے یہ صفا و مروہ میں رکھا گیا؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ صلوات اللہ تعالی علیہا بچے کے لیے پانی کی طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہاں دعا نہیں کی انہوں نے صرف، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کو سمجھتی ہیں، اللہ کے قانون کو بہتر طریقے سے درک کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، نبی خدا کے صحبت میں رہی ہیں، ولی خدا کی صحبت میں رہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ دعا بغیر یعنی کہ کوشش کے ایسے ہے جیسے بغیر تودے کے تیر چلانا ہے، بغیر ہدف کے تیر چلانا ہے. بہت سارے لوگ تیر تو چلاتے ہیں مگر نشانہ نہیں ہوتا. ہاں، نشانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گرچہ اس میں بھی کسی حد تک ایک کوشش ہوتی ہے. مگر بی بی ہاجرہ صلوات اللہ تعالی علیہا بیٹھی نہیں ہیں، دوڑی ہیں، اور انہوں نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے. اور کوشش بھی انہی حدود میں کی ہے جن میں حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ آپ ان حدود سے باہر نہیں نکلی. یعنی ایک دوسرا قانون یہ نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو حدود رکھے انہی حدود میں ہمیں کوشش کرنی ہے. بہت خوب. یعنی ہر کام کی ایک نیچر ہوتی ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو ویسی کوشش کرنی ہے. اگر آپ فزکس میں جا رہے ہیں تو آپ کو ویسی کوشش کرنی ہے. اگر ایک ڈاکٹر والا فزکس والی کوشش کرے تو آپ کہیں گے، مثلا ڈاکٹر اگر مٹی لے کر بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. فزکس والا مٹی لے کر بیٹھ جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیمسٹری والا مٹی لے کر بیٹھ جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مگر ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ مٹی لے کر بیٹھ جائے. ہاں، ڈاکٹر اگر چوہا لے کر اس کو چیر پاڑ کرے تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ہر شعبے کی نفسیات الگ ہوگی، ہر شعبے کی کوشش الگ ہوگی، ہر شعبے کی راہیں الگ ہوں گی. یہاں پر بی بی ہاجرہ نے کوشش کی بتائے ہوئے حدود کے تحت، اور پھر جب کوشش کی تو آپ نے دیکھا کہ پتھروں سے پانی نکلا. ماشاءاللہ. پروردگار پہلے ہی پانی نکل جاتا. کہا کیونکہ حضرت ہاجرہ بھی جانتی ہیں نبی کی صحبت، ولی کی صحبت میں رہی ہے، بغیر کوشش کے کوئی بھی چیز نہیں ملنے والی. یعنی اگر تم کوشش کرو، وادے غیر ذی زر کہا گیا ہے اسے، یعنی جس میں زراعت کے امکان ہی نہیں ہے. پانی ہوتا ہے تو زراعت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جتنی بھی تہذیبیں ڈیولپ ہوئی ہیں، کلٹ سے کلٹیویٹر اور کلچر لفظ آیا ہے. وہیں پر تہذیبیں آباد ہوئے جہاں پر سمندر تھا، دریا تھا، پانی تھا. کیونکہ یہ جغرافیائی ایک نظریہ ہے کہ لوگ وہیں آباد ہوتے ہیں جہاں پر انہیں زراعت کا موقع ملتا ہے. مگر بی بی ہاجرہ ایسی جگہ پر رک رہی ہیں جہاں پر زراعت کے کوئی بھی امکانات نہیں ہیں. مگر جب کوشش کی تو عجب نہیں میں یہ جملہ کہوں کہ خداوند متعال نے کہا کہ تم کوشش کرو، پتھروں سے پانی نکالنا میرا کام. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے ہماری کہ ہم کوشش کریں، نتیجہ خداوند متعال پر ہے کہ وہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ یہ کن راہوں پر کوشش کر رہا ہے. آپ جن راہوں پر کوشش کریں گے نتیجہ ویسے آئے گا. مجھے اجازت ہے ایک آیت مجیدہ بلکہ 3 آیتیں ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یعنی پروردگار عالم نے مقدورات بنا دیے اور ان کی طرف ہدایت بھی کر دی ہے.
انسان اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ اور مخلوق جتنی بھی ہے وہ بھی حرکت میں ہے، وہ بھی کوشش میں ہے. بیج درخت نہیں بنے گا جب تک آپ اس کو زمین کے حوالے نہ کریں، وہ بھی کوشش. بلکہ کمال یہ ہے آپ جس جگہ بیج بوئیں اور وہاں پر پتھر رکھ دیں تو وہ اپنا راستہ خود بخود بنا کر پتھروں کے کناروں سے آ جائے گا، بلکہ بازو کا پتھر کا سینہ چیر کے اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ کوشش اس کے وجود میں ہے بھی. مگر کمال کی طرف جانے کے لیے جو یہ کوشش ہے اس کی غریزی کوشش ہے، اس کی جبلت میں رکھا گیا ہے، اس کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، فطرت انسان کے پاس موجود ہے. مگر جب انسان کے پاس آتے ہیں تو یہ تکلیفی اور تشریعی طور پر کمال کی طرف جائے گا. تشریعی اور تکلیفی طور کہتے ہیں یعنی یہ اپنے ارادے سے جائے گا. جی بہت خوب. اور جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا واقعاً اگر ناظرین کرام نے یقیناً متوجہ ہوئے ہوں گے اس چیز کی طرف کہ جو جناب حاضرہ کی آپ نے داستانوں کو بیان کیا، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ قرآن ایک کتاب عمل ہے. کاش کی لوگ مردوں کو اصالہ ثواب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنی زندگی میں بھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً جو آپ نے بتایا ہے وہی نتیجہ ملے گا. تو ایک سوال یہاں پر یہ ہے، آپ نے پورے جو ایک خاکہ پیش کیا ہمارے ناظرین کے سامنے گفتگو کے حوالے سے، اور جو آج کے سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، تو یہ کوشش جو ہم کرتے ہیں جو پوری دنیا میں قرآن نے بھی اس کے اوپر پوری طریقے سے توجہ دلائی اور ہر انسان کی زندگی میں یہ کوشش کرو، تو جو کوشش کا فائدہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے؟ جی جیسے میں نے ابتدا میں کہا نا کہ کوشش کا فائدہ انہی کو ہوگا جن کا ہدف معین ہے. ٹھیک ہے، جو بلا وجہ دوڑ لگاتے ہیں. میں ایسے ہی کہوں گا کہ ایک آدمی ہے جو گھر میں دوڑنے والی مشین تو لاتا ہے، اس پہ دوڑ لگاتا ہے مگر اس کا ہدف معین نہیں ہے مثلا. ٹھیک ہے، جو لوگ بلا وجہ کوشش کرتے رہتے ہیں بلکہ ان کی کوشش نہیں شمار ہوگی جو ہدف کو معین نہیں کرتے. ضروری ہے کہ کوشش سے پہلے انسان اپنے وجود کا، اپنے صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وہ جو پروردگار عالم نے اس کو ایبلٹیز ودیت کی ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ کوشش کرے، ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. یعنی پہلے ہدف کو معین کرے گا. یہاں پر مجھے اجازت دیجئے کیونکہ مذہبی پروگرام ہے تو ہم یہ ضرور کہیں کہ آغا بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل ترین کام ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، یعنی اپنے ہدف کو معین کرنا. کہا اس سے بڑا مشکل ترین کام یہ ہے کہ اس ہدف کے مطابق زندگی گزارنا. بہت سارے لوگ اس وقت بے چینی، اضطراب، مایوس کن حالت میں اس لیے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اور ہدف کو نہیں سمجھ پاتے. یعنی بہت سارے لوگ اگر اطمینان کی طرف نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اگر مطمئن نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اگر اپنے وجود میں فرحت محسوس نہیں کرتے، اس لیے فرحت محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اپنے ہدف کا علم نہیں ہے. وہ کوششیں تو کر رہے ہیں. ممکن ہے ایک آدمی پیسے کے حصول کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے مگر اسے اس سے سکون نہیں مل رہا. شہرت مل گئی ہے مگر اس سے بھی اسے سکون نہیں مل رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ ہدف، اصلی ذمہ داری جو ہے، نہ ہدف اس کا پیسہ کمانا ہے، نہ اس کا ہدف جو ہے شہرتوں پر پہنچنا ہے، بلکہ اس کا کچھ اور ہدف ہے جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ سمجھے ابھی ایسے سراب میں ہے. سراب جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سراب کی مثال، جھوٹے کو سراب سے تمثیل دی ہے اور کہا ہے کہ جھوٹا ایسے جیسے سراب کی مانند. سراب وہ ریتیلا علاقہ ہے، وہ مخصوص ریت ہے جو سمندر پہ ہوتی ہے. جب سمندر سوکھ جاتا ہے تو جب بھی کوئی نظارہ کرنے والا وہاں آتا ہے اور دھوپ اس پر پڑ رہی ہو تو وہ دور سے پانی محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ایسے عالم میں اگر کسی کو پیاس لگے اور وہ اس کے پیچھے بھاگے تو جتنا یہ دوڑتا ہے اتنا یہ پانی ختم ہوتا جاتا ہے. یعنی دراصل پانی ہوتا ہی نہیں، یہ خیالات کی دنیا میں گھومتا رہتا ہے. ہم یہاں سے ڈائریکٹ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس بات کی طرف. سوشل میڈیا خیالات کی دنیا ہے. بہت خوب. انسان کو حقائق سے نکال کر خیالات میں لے کر آتی، اور یہ تو اب بہت بڑی سائنس ہونے جا رہی ہے کہ یہ دماغ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا، انٹرنیٹ پہ آئے گا اور کمپیوٹر میں آئے گا. یہ انسان حقیقت سے نکل کر خیالات میں، جب یہ خیالات میں جائے گا تو کہاں یہ تسکین پائے گا؟ تسکین تو تب پائے گا جب یہ حقیقی طور پر حقیقی پانی سے پیاس بجھائے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، ماہ رمضان میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اگر پانی نہ ہو تو ہماری پیاس نہیں بجھتی، گرچہ شربت ہی کیوں نہ ہو
شربت کتنا لذیذ ہے مگر پیاس نہیں بجھتی. پیاس بجھے گی تب جب پانی لایا جائے، خالص چیز لائی جائے. جب تک یہ انسان خیالات سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں نہیں آتا تب تک صحیح طور پر یہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا. اب یہ ہدف کو کیسے معین کرے، کس طریقے سے معین کرے، اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کرے، یعنی کون سی چیز اس کا ہدف بن سکتی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سوال بھی یہیں پہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ذمہ داریاں سب سے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، چونکہ ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی ساتھ مقصد کی طرف انسان متوجہ ہوتا. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ذمہ داری اور مقصد ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہو وہ کس طریقے سے ہو اور کیسے اس کو ہم کو مینٹین کرنا چاہیے. جی اگر ہم یہاں کہیں تو خود ذمہ داری ایک ہدف ہو جاتا ہے. اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ذمہ داری ہدف ہو جاتی. بہت سارے لوگ اپنے ہدف کو تابع بناتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے، جی، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے. یعنی بہت سارے لوگ ویسے اگر آپ جائیں گے تو تین اسٹیپ ہیں جو آپ کا ہدف بتاتے ہیں. جی، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کا معاشرہ. بہت خوب. یہ تین افراد آپ کو آپ کا ہدف بتاتے ہیں. جی، اور القاء کی جاتی ہے. اور چوتھا اگر ملاؤں تو خود میڈیا. جی، میڈیا آپ کو بتاتا ہے آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے، یعنی کاذب ہدف بتاتا ہے. جی، یہ لوگ اصلی ہدف نہیں بتاتے. شاید ہی کوئی ماں باپ مخلص ہوں جو بچے کو اصلی ہدف بتائیں، صحیح، حتیٰ کہ اس بچے کے کاذب ہدف کے لیے اپنی پوری زندگی کو گلا دیتے ہیں. یہاں پر معذرت کے ساتھ میں بہت آپ نے اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اور شاید ساری دنیا میں لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ ماں باپ جو اپنا وجود اپنے اولاد کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور وہ صحیح ہدف نہیں بتاتے. یہ اس کا ایکسپلینیشن اگر اس کا دیکھیں نا، اس کا نتیجہ مل جاتا ہے نا. جی، یہ ماں باپ بچے کے لیے کہتے ہیں یہ بڑا آدمی بنے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کے لیے صرف کرتے ہیں، اس کے تعلیم کے لیے پیسے کماتے ہیں. والد رکشہ چلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے. کس لیے؟ یعنی ایک پیڑھی پسینہ لگا رہی ہے دوسری پیڑھی کے لیے کہ یہ آسائش و سکون میں رہے. یعنی یہ عجیب ہے، یہ خود سکون نہیں لیتا، اپنے بچے کے سکون کے لیے پسینہ بہاتا ہے، مشکلات میں جاتا ہے، دقتوں کو دیکھتا ہے، ذلتوں کو دیکھتا ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے بڑی. اور کتنا انتظار کرتا ہے. دنیا ویسے انتظار کی مخالف ہے، مگر یہاں پر کم از کم یہ 14 سے 16 سال انتظار کرتا ہے. 14 سے 16 سال نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نقد نتیجہ چاہیے. جب آخرت کے معاملے میں آتے ہیں تو وہ کہتا ہے نماز کا مجھے نقد چاہیے، ادھار نتیجہ نہیں چاہیے مجھے. مگر دنیا کے معاملے میں خود وہی کرتا ہے، 14 سال انتظار کرتا ہے، یہ محنت لگاتا ہے، یہ پیسہ پتہ نہیں کہ مل جائے. مگر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہی بیٹا اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتا ہے. یہی بیٹا اسے پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے اگر یہ حقیقی ہدف ہوتا تو کبھی بھی یہ بچہ ایسے اولڈ ہاؤس میں پھینک کر نہ آتا. اکثریت ایسی ہے. یعنی کیوں؟ اس نے اس کو کاذب مقصد کی طرف لگایا. اب یہاں پر ایک جملہ کہوں امام علی علیہ السلام کا. مولا امیر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ نہیں کہا کہ میرا مال یوں تقسیم کرنا، میرے معاملات یوں دیکھنا، میرے بچوں کو یوں دیکھنا. نہیں، پہلی جو وصیت کا جملہ ہے وہ یہ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی امام حسن و حسین کو یہ جملہ کہے. اس کے علاوہ امام علی کیا فرماتے؟ مولا علی فرماتے پروردگار، اپنی دعاؤں میں اپنی مناجات میں یہ جملہ فرماتے تھے، پروردگار میں نے تجھ سے قد و قامت میں دراز اولاد نہیں مانگی، خوبصورت اولاد نہیں مانگی، میں نے وہ اولاد مانگی ہے جو تیری اطاعت کرے تاکہ علی کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے. یعنی یہ اصلی ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی اب اس انداز سے جب بچے کو آپ تربیت کریں گے تو وہ بچہ آپ کا احترام بھی کرے گا، وہ بچہ آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ خدا کا مطیع بن کر رہے گا. یہیں پر اسی لیے معصومین علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ اولاد کے متعلق دیکھو، اگر وہ خدا سے محبت کرنے والا ہے تو خدا تو اپنے محبوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر وہ خدا سے دشمنی کرنے والا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کر رہا، تو تم خدا کے دشمنوں کی کب پرواہ کرنے لگے ہو؟
یعنی تمہیں چاہیے کہ خدا کے دشمنوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک والدین کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کے اندر کون سی چیز ہم ودیت کر رہے ہیں, کون سا احساس ان کے وجود میں پروان چڑھا رہے ہیں. پیسوں کا آ جانا, لائف اسٹائل آسائشوں میں گزارنا, اگر یہ اطمینان اور یہ کامیابی ہوتی تو لوگ خودکشی نہ کرتے, لوگ اپنے والدین کو ترک نہ کرتے. حتیٰ کہ بعض اوقات اتنی اہم باتیں ہوئی ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے یہ کہلوانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, جس نے ساری زندگی پسینہ بہایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی باپ کو چپڑاسی لگاتا ہے اپنے ہی دفتر میں کہ کہو, اور یاد رکھنا یہاں پر بالکل بھی یہ مت کہنا کہ آپ میرے باپ ہو. یہاں پر میں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جملہ پڑھوں گا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو کیسے معین کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا اکثر یہ دعا پڑھتی ہیں, اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ, میرے پروردگار میرے وجود میں وہ فراغت کے لمحات پیدا کر جس کے لیے تم نے مجھے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ, اور پروردگار مجھے اس میں مشغول نہ کر جو میری ذمہ داری سے مجھے ہٹا دے. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کا وجود گویا کہ امامت کے دفاع کے لیے تھا, اور انہوں نے اس انداز سے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا. یہاں پر ہم ابتدا یہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذمہ داری لیتے. ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ چونکہ باتیں تو آپ کی اتنی اچھی ہیں کہ یہاں پر روکنے کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ پروگرام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بریک لیا جائے تو حاضر ہوتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین, گفتگو مولانا سے جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. قبلہ, گفتگو بہت اچھی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو واقعاً اگر انسان اپنی زندگی میں غور سے سنے تو اس کا نتیجہ بہت ہی جسے کہہ لیجئے کہ ہماری کامیابی کا سبب بنے گا. جی خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جی ہم اس بات پہ کر رہے تھے کہ یہ 4 چیزیں ہمیں القاء کرتی ہیں. جی, والدین القاء کرتے ہیں, رشتہ دار القاء کرتے ہیں, دوست احباب معاشرہ القاء کرتا ہے, اور میڈیا القاء کرتا ہے. دیکھیں, یہ جو جدید دنیا ہے نا, اس نے 2 چیزوں پہ بڑی توجہ دی ہے اپنے مفاد میں, انسان کے مفاد میں نہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ڈیمانڈ اور دوسرا ہے سپلائی. مارکیٹ کا اصول بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں, بعد میں سپلائی کرتے ہیں. میڈیا جتنا بھی ہے وہ اسی بات کی طرف القاء کرتا ہے کہ ہم ملازم پیدا کریں. جب ملازم پیدا کریں گے تو کیسے پیدا کریں گے؟ آپ کے اندر تشویق دیں گے, ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے, اس چیز کی بھی ضرورت ہے, اس میں اتنا پیسہ ہے, اس میں اتنا پیسہ ہے. یعنی وہ آپ کو اتنے چکا چوند دنیا دکھائے گا کہ آپ کہیں گے بس ایک کرسی اور مجھے سگنیچر کرنا اور بس یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو میڈیا, والدین, رشتہ دار, معاشرہ یہ القاء کرتا ہے, مگر حقیقت میں وہ ہدف نہیں ہوتا. وہ اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کے لیے ایک شعبہ اختیار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی یہ تجربہ کرتے ہیں, جدید دنیا کے لوگ, اور بڑے فخر سے آ کر بتاتے ہیں بھیا ہمیں تو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جس کی ہمیں صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. ویسے ہر انسان میں 13 شعبوں کی صلاحیت موجود ہے. وہ بعد میں اگر کبھی ہوا تو اس کو بیان کریں گے کہ وہ 13 شعبے کون سے جس کو یہ اختیار کر سکتا ہے, اور ان 13 شعبوں سے ہٹ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر دنیا کیا کہتی ہے اسے؟ دنیا کہتی ہے اگر تم اچھے میتھمیٹکس کے حوالے سے تمہارا ذہن اچھا ہے, ریاضی اچھی سمجھتے ہو, تو تمہیں ایسا شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو مثلا ریاضیات میں ہو, مثلا بزنس میں چلے جانا چاہیے, تمہیں بینک میں چلے جانا چاہیے. یعنی یہ صلاحیت دیکھتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا تمہارا بایولوجی میں تمہارا اچھا ذہن جا رہا ہے تو تم اسی کی طرف جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پودے وغیرہ سے تمہاری محبت ہے, ان سے زولوجی میں جاؤ اور جانوروں پر تحقیق کرو, اس طرف جاؤ. یعنی جو تمہارا شغف ہے, جو تمہارا شوق ہے, اسی کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے. یہ صلاحیت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو طے کرتا ہے. بہت خوب. اسلام سے پوچھیں, آیا صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کو طے کرنا چاہیے یا کچھ ہدف کچھ اور ہو اور اس کے مطابق اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ جملہ ضرور کہوں گا
اسلام صلاحیتوں کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو صلاحیتوں کے پروان چڑھانے کے لیے ایک نظام رکھتا ہے کہ کس طریقے سے صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤ۔ بہت خوب۔ اسی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کو اسلام نے تربیت و تعلیم کا نام دیا ہے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تعلیم ان صلاحیتوں سے آگاہی ہے جو وجود انسان میں ہے۔ جی۔ تربیت ان صلاحیتوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں رکھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تکلیفی طور پر انسان پروان چڑھے گا۔ جی۔ یہ بائے پوٹینشل، جی۔ بائے بالقوہ یہ انسان ہے، مگر یہ بائے پوٹینشل سے بائے ایکٹ بننا ہے، یعنی بالفعل، بالقوہ سے بالفعل بننا ہے۔ یہ انسان بننے کی صلاحیت ہے، مگر یہ انسان کب بنے گا؟ جب یہ ان انسانی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، تب انسان بنے گا۔ اسلام صلاحیتوں کے استعمال کا مخالف نہیں ہے، اسلام صلاحیتوں کے پروان چڑھانے کا مخالف نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ اس بات پہ توجہ کرو کہ تمہارا ہدف کیا ہے۔ جی۔ بہت سارے لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق ہدف چنتے ہیں، مگر اسلام اس بات پہ توجہ دیتا ہے کہ تم پہلے ہدف دیکھو۔ ممکن ہے اس ہدف کے لیے تمہیں اپنی صلاحیت سے ہاتھ اٹھانا پڑے، جی، یعنی تمہیں اس صلاحیت کا استعمال ہی نہ کرنا پڑے، یا ہدف ایسا ہو جس کے لیے تمہارے وجود میں ابھی صلاحیت نہیں ہے، مگر تمہیں محنت کر کے اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہے۔ بس میں ایک مثال دوں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علیہ اللہ مقام فرماتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے حوالے سے ان کا ذہن جو ہے وہ معیاری نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو مولا علی کے حرم میں گئے، معصوم سے توسل کیا، کہا میں اپنی ذمہ داری علم دین پڑھنا اور اس کی نشر و اشاعت سمجھتا ہوں۔ جب ان سے توسل کیا تو بہترین ذہنیت پروردگار عالم نے دی، اور تفسیر میزان جیسا ہدیہ سبحان اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر یہی طالب علم ابتدا میں کہتے، فرماتے میرا تو ذہن کام نہیں کر رہا، سبق صحیح یاد نہیں ہو رہا، شاید میں اس کے لیے نہیں ہوں، نہیں، یعنی وہ ذمہ داری سمجھ رہے تھے کہ مجھے بہتر انداز سے پڑھنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، اور تفسیر میزان جیسی تفسیر دنیا کو انہوں نے عطا کی۔ دوسری مثال دوں گا، اس سے بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مولا علی سے بڑھ کر کون لڑنے کا ہنر اور فن جانتا ہے؟ بتائیں۔ ظاہراً تو ماؤں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ عربوں کے یہ جملے ہیں کہ جب بھی علی وار چلاتے تھے، یعنی وہ جو ضربت چلاتے تھے، ہر ضربت دوسری ضربت سے مختلف ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ انہوں نے جملہ کہا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ان کا ہر وار دوسرے وار سے مختلف ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس میدان کے ہیں نہیں، مگر جو اس میدان کے ماہرین تھے ان کا قول ہم نقل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مولا امیر جو جنگجو ہیں، جو بہادر ہیں، جو لڑنا چاہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے آپ کی یہ صلاحیت جو ہے، آپ نے صلاحیت کے مطابق اپنی ذمہ داری انتخاب کی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بہت خوب۔ وہ فرماتے ہیں میری ذمہ داری اسلام کو بچانا اور اس کی نشر و اشاعت ہے۔ معذرت، ایک کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، ڈراپ ہو گئی کال۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری، کیونکہ بحیثیت امام میری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو پھیلاؤں اور اس کی بقا کا اہتمام کروں۔ نہ صرف بحیثیت امام، بلکہ رسول خدا کے ساتھ جتنے بھی افراد تھے وہ تلوار چلا ہی اس لیے رہے تھے تاکہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور بچائیں اور اس کی ترویج و تبلیغ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم اس بات کی طرف نہیں جائیں گے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلائے یا اخلاق پیغمبر کے زور پہ پھیلائے، وہ کیا معاملات تھے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو مولا علی کو کیا ذمہ داری بتائیں؟ صلاحیت لڑنے کی ہے، ٹھیک ہے، صلاحیت علم دینے کی ہے، صلاحیت بہت ساری ہیں، مگر مولا امیر کا صلاحیت بولنے کی ہے۔ اگر علی بولے تو کشکول رضی نہج البلاغہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صلاحیت بولنے کی ہے، مگر کیا ہے؟ مولا کائنات دیکھتے ہیں مجھے اسلام کا دفاع کرنا ہے، مجھے اسلام کی نشر و اشاعت کرنی ہے۔ جب تلوار اٹھا کر چلانے سے اسلام پھیل رہا تھا، آپ تلوار چلا رہے ہیں، بہت خوب۔ اور جب دیکھا کہ تلوار کو نیام میں رکھنے سے اسلام کی بقا ہے تو آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا، بہت خوب۔ اور صرف تلوار کو
کو نیام میں نہیں رکھا بلکہ آپ نے اپنی زبان کو بھی خاموشی کی طرف لے گئے، اور اس وقت زبان حضرت علی خود حضرت زہرا بن گئی. یعنی وہاں پر حضرت زہرا نے کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں بولوں. اور یہ جو حضرت فاطمہ زہرا کی دعا کا جملہ پڑھا وہ یہی تھا. حضرت فاطمہ زہرا کی دعا کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اسلام کو پھیلانا بھی ہے، بچانا بھی ہے. جی جی کہ بہت سارے لوگ صلاحیت کے مطابق اپنے ہدف کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اسلام جو ہدف دیتا ہے، اسلام جو ذمہ داری دیتا ہے، اس کے مطابق اگر انسان زندگی جیے تو بہت دفعہ لوگ اپنے صلاحیت کو ترک کر کے، یعنی اس صلاحیت کے مطابق جو ایک مرتبہ یہ دیکھتے ہیں اگر یہ صلاحیت میری اسلام کے پھیلاؤ میں کام آ رہی ہے تو اس کا استعمال کریں گے. ایک بہت سارے جوان یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو کہتے تھے میں بہترین انداز سے پیسے کما سکتا تھا، میں بہترین انداز سے یعنی دنیا کا کام کر کے مشہور ہو سکتا تھا، اپنا ایک ادارہ فائنینشلی طور پر قائم کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ مجھے اسلام سیکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. اب اس نے اپنی صلاحیت وہاں پہ استعمال کی. ایک آدمی بہت اچھے طریقے سے اجازت ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی زیدی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی زیدی بھائی خوش آمدید. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کوئی انسان کوشش کرتا ہے جی اس میں ناکامیابی ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے ہمت ہار جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ وہ آپ اس کی کوشش میں کامیاب ہو. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ دعا کیجئے، آپ بیٹھے ہیں جوارے شہزادی خم میں، تو شہزادی خم سے دعا کریں کہ ہمارے تمام مومنین کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے کہ آپ ہمارے علماؤں کی گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اس کی دعا فرمائے، التماس سے دعا فرمان اللہ. بہت شکریہ زیدی بھائی، بہت شکریہ. جو واقعی انہوں نے ایک سوال کیا میں بات کو بیچ میں روکتے ہوئے کہ اکثر لوگوں کی شکایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں منزل نہیں ملتی، تو یہاں پر کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہی جواب ہمارے زیدی صاحب نے مانگا ہے. جی جی وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ تھکاوٹ کا شکار ہی تب لوگ ہوتے ہیں جب اپنے ہدف کو واضح سمجھ نہیں پاتے، اپنے مقصد کو واضح سمجھ نہیں پاتے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کشتی میں بیٹھا ہے اور بہت زیادہ چپو چلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کشتی جائے گی کہاں پہ. ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ یہ ہیں کہ ان کا ہدف ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہدف تک پہنچ بھی جائیں تو سوائے تھکاوٹ کے، محرومی کے، سوائے انسان کے وجود میں پژمردگی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یعنی بعض لوگوں کا ہدف ایسا ہے، اگر یہ ہدف ایسا ہو جس میں پروردگار عالم نے قرب رکھا ہے، جس میں پروردگار عالم نے راحت رکھی ہے، جس میں پروردگار عالم نے سکون رکھا ہے، تو یقیناً یہ کبھی بھی نہیں تھکے گا. میں آپ کو مثال دوں، اگر ایک مزدور جو مثلاً 100 روپے پر محنت و مزدوری کرتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ مجھے 100 روپیہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، جب اگر اسے 100 روپیہ نہیں ملتا تو یہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تھک رہا ہے اس لیے کہ اسے یہ نتیجہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ تمہیں 100 کے بجائے 500 دیں گے، اب مجھے بتائیں وہ کتنی محنت اور کتنی محبت سے کام کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی تھکاوٹ کی بھی طرف نہیں دیکھے گا. یہی انسان اگر یہ عارضی چیزوں کو ہدف بنانے کے بجائے، لوگوں کی رضایت کو حاصل کرنے کے بجائے، لوگوں سے توقع کرنے کے بجائے یہ توقع خدا اندھ متعال پہ چھوڑ دے. اور چونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسے پروردگار عالم نے نتائج چھپا کے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں جب نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم تھک جاتے ہیں. اگر تمام چیزیں خدا کے لیے کریں تو اس میں اہم ترین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. یہ خود سکون انسان کو تھکنے نہیں دیتا. اسی لیے اللہ یہاں پر کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں واپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. ظاہراً میری آواز نہیں جا رہی یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی پھر یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر کوشش کرنے کے معاملے میں ہمارا ارادہ بچے کی طرح ہونا چاہیے. جی، آپ نے دیکھا بچہ جب چلنا چاہتا ہے کتنی بار گرتا ہے.
جی گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے، مگر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ لوگ جلدی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان کو جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تھکاوٹ اور یہ پژمردگی اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں آئے گی جو خداوند متعال کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے۔ میں یہاں پر ضرور یہ بات کہوں گا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں قربتاً الی اللہ کی نیت کریں۔ حتیٰ اگر زوجہ شوہر کے لیے پانی لا رہی ہے تو یہ نہ کہے میں شوہر کے لیے لا رہی ہوں، بلکہ کہے یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، اس پہ قربتاً الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ شوہر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ قربتاً الی اللہ کہے، بچوں کے کام آ رہا ہے قربتاً الی اللہ کہے۔ یقین جانیں جیسے ایک پھول پژمردہ ہو جاتا ہے نا، بہار اسے تر و تازہ بنا دیتی ہے، یہ قربتاً الی اللہ کی نیت اس کے وجود میں احساس تراوٹ لائے گی، اس کے وجود میں آسودگی لائے گی، اس کے وجود کو ایک جہت اور سمت مل جائے گی۔ بار بار اپنے نفس کو انسان اگر توجہ دلائے خداوند متعال کے لیے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے آسانی رہے گی۔ اور جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا اس کی طرف انسان پہلے اپنی ذمہ داریوں کو معین کرے، اور جو دوسری آپ نے بات کی طرف اشارہ کیا کہ ذمہ داری کو معین کر کے اپنے امر کو وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے کر دے، نتیجہ اس کے حوالے کر دے۔ جب ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، جب ہم مدرسوں میں جاتے ہیں تو پہلا درس یہی دیا جاتا ہے، اول العلم معرفت الجبار۔ جی، علم کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جبار کی معرفت۔ جبار یہاں پر تشدد کرنے والے کو نہیں کہتے، جبار جبران سے نکلا ہے، یعنی بھرپائی کرنے والا، بھرپائی کرنے والا اور ایک خلا کو پر کرنے والا۔ جی، وجود میں بہت ساری خلائیں آ جاتی ہیں نا، مثلا ماں باپ اگر نہ ہو تو یہ ایک خلا آ جاتا ہے، جی، دوست نہ ہو تو ایک خلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خلا پر کون کرتا ہے؟ خداوند متعال کرتا ہے۔ ایک دوست چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بہترین دوست دے دیتا ہے، استاد چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بہترین دوست دے دیتا ہے۔ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض اور ایسے جیسے یہ مولانا دلشاد علی صاحب ہیں، ایسے عالم کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ان کو پلیز بلایا کریں، مجھے اتنا خوشی ہوئی ہے ان کی باتیں یہ سن کے، بے انتہا میں خوش ہوں۔ الحمدللہ۔ ایسے عالم جو بہت لائق ہے، جو بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی آواز بالکل شفاف ہے اور ایک لفظ کی سمجھ لگ رہی ہے ہمیں۔ بہت خوب۔ تو میں ویسٹ جرمنی میں رہتا ہوں، میں بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ایک سید زادہ ہوں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے لیے سب کے لیے بڑی دعائیں ہیں، اور میری ایک التجا ہے آپ کے حضور اور مقدسہ ماں جو ہماری ہیں معصومہ کم پاک سلام اللہ علیہ جی، شہزادی کم پاک سلام اللہ علیہ جی، ثانی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ جی، ان کے حضور اگر آپ دونوں میں سے یا جو بھی میری بات سن رہا ہے اگر ان کے مزار اقدس پہ آپ جائیں تو میرا اور میرے بیوی بچوں کا بے انتہا سلام، لا تعداد بار سلام ان کو کرنا ضرور، اپنے ماتھے کو ان کی وہاں جھک کے ماتھے کو وہاں ان کے قدموں میں رکھ کے ہمارے سلام عرض کرنا۔ اور پلیز میری بیوی جو جی وہ 7 سال سے وہ ہاسپٹلائزڈ ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی نہ بیٹھ سکتی ہے، کھانا کھاتی ہے، بات بھی کرتی ہے ہمارے سے، لیکن بڑی مشکل سے ہم سمجھتے ہیں، کئی لفظ اس کے ہم سمجھ سکتے ہیں، کئی نہیں سمجھ لگتی ہے ہمیں۔ تو پلیز ان سے میرے بچوں کی بڑی التجا کرنا، آپ دونوں کے آگے میری یہ اپیلیں ہیں، آپ سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ آپ میری اس التجا کو وہاں مقدسہ ماں جی کے حضور میں پیش کریں کہ میری بیوی کو اگر وہ دعا فرمائیں گی تو اسی وقت ودن نو ٹائم میری بیوی اس کے گھر آ جائے گی انشاءاللہ۔ ضرور ہم سب جائیں گے، یہ آپ سے میری بڑی انتظار ہے ضرور۔ اور جس طرح یہ بات کر رہے ہیں بعض عالم آتے ہیں، میری بات کا پلیز غصہ نہیں کرنا، کیونکہ میں بھی سید گھرانے سے ہوں۔ نہیں الحمدللہ، میں ایک بات یہ کہوں کہ الحمدللہ ہمارے سارے نام بول کے ایک مولانا آئے تھے، سید تھے وہ بھی۔ نہیں میں ایک بات کہوں گا آپ سے، کیا بات ہے، اتنے ادب سے اہل بیت علیہ السلام جی کا، مقدسہ ماں سیدہ النساء العالمین زینب پاک سلام اللہ علیہ جی کا،
جو نام ہے نا، کئی مولوی لوگ جو ہے نا، عالم لوگ بڑی اونچی آوازوں میں بڑے عجیب انداز سے لیتے ہیں. جی جی. اور فاطمہ تو زہرا پاک سلام اللہ علیہ جی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدۃ النساء العالمین کائنات ہیں، ان کے نام لینے کی بجائے نا کبھی نام لینا چاہیے، اور اتنے ادب سے کہ انسان کو اسی وقت ہمارے علماء کو جھک جانا چاہیے. جی جی جی، بے شک بے شک. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں چونکہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے بات کو پہنچانا رہتا ہے. اب آپ کے طریقے سے ہو سکتا ہے سب کے سمجھ میں اتنی باتیں کلیئر نہ آ پائیں، تو اس لیے کبھی کبھی نام لینا بھی ہماری ضرورت ہے. اور چونکہ یہاں پر پروگرام، اور بہرحال شیعہ یا پوری کائنات جس کے قدموں میں جھکی ہے وہ ہیں انوار خمسہ اور اہل بیت عصمت و طہارت. ظاہر سی بات ہے، اور سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی ویسی اطاعت کریں. اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے سارے بزرگان جتنے بھی اسکالرس آتے ہیں سب کوہ نور ہیرے ہیں انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. جی آقا. جی ہاں. تو جو ذمہ داریوں کا احساس جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہمارے جو ابھی جرمنی سے جن کے کال آئی تھے اور انہوں نے بہت جس چیز کی طرف، چونکہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے وہ زمانے کے اعتبار سے، چونکہ موضوعات جب مختلف ہوتے ہیں تو ہر انسان کے سمجھ میں، جیسے آپ نے کہا نا، انسان کو اپنا مقصد جب معین ہو تو ہر انسان کی اپنی اپنی جس چیز میں وہ ماہر ہے تو اس چیز کو سمجھتا ہے. آج کے جرمنی یورپ ہے، وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ جی رہے ہیں اور جو مشکلات ہیں اس سے روبرو ہیں. تو آپ کا جو موضوع ہے اس کو کافی پسند کیا انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ کی جو بیلنس کرنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں اتنا نہ کھو کہ آخرت کو بھول جاؤ، اور اتنے آخرت والے نہ بن جاؤ کہ دنیا سے سروکاری نہ رہ جائے. اصل میں یہ یہاں پر جملہ ضرور کہوں گا کہ دنیا آخرت سے جدا ہے ہی نہیں. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی. بالکل. کیونکہ آخرت دنیا کے باطن کا نام ہے. ٹھیک ہے، سکے کے دو رخ ہیں، ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے. جی. اس کو اور اچھے طریقے سے اگر ہم نام دیں تو ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے، بہت جگہ پر اس بات کی ہم نے تلقین اور تاکید کی کہ انسان دو بعدی مخلوق ہے ہی نہیں. دو بعدی کہیں تو بہت سارے لوگ اس کو مادی اینک سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مادی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مادی مخلوق نہیں، صرف روحانی مخلوق ہے. اب چونکہ دیکھنے والوں نے مٹیریلسٹ جو تھے انہوں نے وہ اینک مادی اینک لگائی، اس کو اسی نظر سے دیکھا. جب اسی نظر سے دیکھا تو فرائیڈ والوں نے وہی قوانین پیش کیے جو ایک مادے کے ہونے چاہیے. مولانا صاحب میں یہاں پر چونکہ اگلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، اور بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے. چونکہ آخر وقت میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس کچھ سیکنڈ بچے ہیں اس میں ناظرین کے لیے اور تمام کائنات کے مومنین مومنات کے لیے دعا فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. پروردگار یہ ٹیلی ویژن پر، ہادی ٹی وی پر جو بھی دعائیں جنہوں نے بھی کہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مقبول فرما. سب کو جنہوں نے سلام کے لیے ہمیں کہا ہوا ہے بی بی کی بارگاہ میں ہم سلام پہنچاتے، پروردگار ان کے سلام کو درجہ قبولیت عطا فرما. یہ جو ٹیلی ویژن والے ہمارے دوست احباب کارکنان کام انجام دے رہے ہیں اس کو عبادت میں شمار فرما. پرچم اسلام تمام دنیا پر امام زمانہ کے ذریعے بلند فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل فرما. اللہم صلی علی. بہت اچھی گفتگو تھی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آپ تمام معزز ناظرین کرام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو دیکھا اور آپ نے اپنے کال کے ذریعے سے اور اپنی بات کے ذریعے سے ہمارے حوصلہ افزائی کی. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں، خوشحال رہیں، اپنی زندگیوں کو آباد رکھیں اور آخرت کی طرف بڑھتے جائیں، مگر دنیا کو ہاتھوں میں لے کر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے لگاؤ رکھیں، لیکن محبت ایسی نہیں جو آخرت کو بھلا دے. اسی امید کے ساتھ آج کی اس پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.